الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين ولا فخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شافع ومشفع ولا فخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب عدیہ درود و سلام پیش کیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صفحہ درس باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ درس باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. فقیر مزاجوں میں اپنا انداز اوروں سے جدا رکھتا ہوں، فقیر مزاجوں میں اپنا انداز اوروں سے جدا رکھتا ہوں. لوگ جاتے ہیں مندر و مسجد، میں اپنے دل میں خدا رکھتا ہوں. لوگ جاتے ہیں مندر و مسجد، میں اپنے دل میں خدا رکھتا ہوں. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا یہ تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا یہ تبسم بھی نہ ہو. نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی کائنات میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی کائنات میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے
اجالا کر دے۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، حمد و ثنا کے بعد آقا کی ذات پر، آقا کے اصحاب پر، آقا کی اولاد پر، آقا کی آل پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کا موضوع ہے تحفظ ختم نبوت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف دو مقامات میں سے دو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کتب احادیث میں سے سنن درامی شریف میں سے ایک حدیث پاک آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن و روشنی کے اندر اس کے احکامات کے مطابق جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ہے، وہ آپ کے سامنے پہنچانا آج میری ذمہ داری ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ آل اعراف آیت نمبر 158، اس سورہ مبارکہ کے اندر اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد ہوا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کی ابتدا کے اندر اس کی شروع میں لفظ قل کو استعمال فرمایا۔ ارشاد ہوا، قل یا ایھا الناس۔ تو معزز سامعین، لفظ قل پہ میں اپنے سامعین کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن مجید کے اندر اگر یہ لفظ قل کسی سورہ مبارکہ کی ابتدا میں آتا ہے، مثال قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ انہیں چار قل بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حال سورہ مبارکہ کی ابتدا میں لفظ قل کو استعمال فرمایا تھا، اور اس آیت مبارکہ کی ابتدا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کا آغاز لفظ قل سے کیا۔ معزز سامعین، جہاں اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا اعلان، ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا فضل اور کرم فرمانا چاہتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سورہ مبارکہ کی ابتدا میں یا آیت مبارکہ کی ابتدا میں لفظ قل کو استعمال فرماتا۔ تو معزز سامعین، اب اللہ یہاں کیا اعلان فرما رہا ہے اور کس سے اعلان فرمایا جا رہا ہے؟ کیا اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کا خطاب صرف مسلمانوں سے ہے؟ کیا ایمان والوں سے ہے؟ کیا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے ہے؟ یا کل کائنات کے انسانوں سے ہے؟ ارشاد ہوا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر صرف مسلمان شامل نہیں ہے،
انسانوں کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں، انسانوں کے اندر عیسائی بھی شامل ہیں، انسانوں کے اندر یہودی بھی شامل ہیں، انسانوں کے اندر کرسچن بھی شامل ہیں، انسانوں کے اندر آتش پرست بھی شامل ہیں، انسانوں کے اندر غیر مذہب جتنے بھی غیر مسلم ہیں، قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، احمدی ہو گئے، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، مجوسی ہو گئے، آگ کی پوجا کرنے والے ہو گئے، اس کائنات کے اندر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر جتنے انسان موجود ہیں، جتنے چلے گئے، جتنے صبح قیامت تک آئیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات تمام کائنات کے انسانوں سے خطاب کرتا ہے۔ پتہ چلا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، پہلے کائنات والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، کائنات والوں کو بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، اے لوگوں توجہ فرماؤ، تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سے کیا خطاب ہے۔ جب انسانوں کی توجہ ہوگی، مجمع ہوشیار ہو گیا، سونے والے جاگ گئے، جاگنے والے مزید بیدار ہو گئے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میرا محبوب ہے، انی بے شک رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر رہا ہوں۔ تو معزز سامعین، آیت مبارکہ سے پیغام کیا ملا؟ آیت مبارکہ کا لباب کیا ہے؟ کائنات کے اندر جب سے آقا کی تشریف آوری ہوئی ہے، آقا نے اعلان نبوت فرما دیا، اس وقت سے لے کے اس وقت تک اور پھر صبح قیامت تک ہر انسان سے اللہ رب العالمین یہ خطاب فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ ثابت کیا ہوا؟ تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے، اس کی تحفظ کرنا، اسے بچانا، اپنا کردار ادا کرنا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کے اوپر بھی یہ بات فرض ہے۔ معزز سامعین، آئیے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آقا کی نبوت کو، آقا کی رسالت کو اور بطور خاص ختم نبوت کو یہاں بیان کیا۔ ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایمان والو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں پچھلے ہیں اور سب نبیوں میں آخری ہیں۔ معزز سامعین، یہاں دو باتوں کا بطور خاص ذکر ہوا۔ نمبر ایک، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول تو ساتھی ہیں، اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نبی بنایا، نبوت عطا کی، کسی کو پیغمبر بنایا، پیغمبری عطا کی، کسی کو رسول بنایا، اسے رسالت عطا کی۔ ایک نبی آتا رہا، پھر وہ تشریف لے کر چلا گیا، اس کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے انہی میں سے دوسرے نبی کو بھیجا۔ ایک رسول آتا رہا، اللہ کے احکامات کو اللہ کی عوام الناس تک، بندوں تک پہنچاتا رہا، پھر وہ رسول دنیا سے تشریف لے گیا، دوسرا رسول آ گیا، اس نے نیا اصول، نیا قانون، نئی شریعت لائی، پھر وہ بھی چلا گیا۔ ہر نبی آتا رہا،
تشریف لے کر جاتا رہا، ہر رسول آتا رہا تشریف لے کر جاتا رہا، لیکن یہاں جس رسول کی بات ہو رہی ہے وہ رسول امام الاولین بھی ہے، وہ رسول والآخرین بھی ہیں، وہ جد الحسن والحسین بھی ہیں، وہ امام الاولین والآخرین بھی ہیں، سید العرب والعجم بھی ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت عطا فرمائی تو آپ کو کیسی کیسی شانیں، کیسے کیسے معجزات، کمالات، برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، وسعتیں عطا فرمائی۔ نمبر ایک، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب آقا کی ذات کائنات میں تشریف لائے، آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے جیسے آپ دنیا میں تشریف لائے تو فوراً آپ سجدے میں چلے گئے، ولا کے رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کیسے رسول ہیں؟ ابھی کائنات میں آئے ہیں، ابھی آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو مجھے آواز آئی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کو مجھے ہبہ فرما دے۔ معزز سامعین، ایک دن ابو جہل آپ کے سامنے آیا، کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا جب آپ یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ولا کے رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، کیسے رسول ہیں آپ سنتے جائیے، ایمان کو تازہ کیجئے، بات اچھی لگے تو دل سے اللہ کے رضا کی خاطر ذرا ذوق سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، آقا کریم نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں کیا ہے یا تمہاری مٹھی کے اندر جو کنکری ہے وہ بتائیں کیا ہے؟ تو معزز سامعین اشارہ میرے نبی نے کیا، کنکریاں بول اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ جب بھی کبھی دل ہو طبیعت خوش ہو جائے، اللہ توفیق دے تو نعرہ لگایا جائے، اس نعرے میں جان ڈالنی چاہیے، اس نعرے کے اندر آپ نے ایمان کو تازگی دینی چاہیے اور اس نعرے کے اندر نعرہ لگانے والے کا ساتھ دیجیے۔ ارشاد ہوا اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا اے ابو جہل کیا میں بتاؤں یا یہ کنکریاں بتائیں میں کون ہوں؟ تو اشارہ اللہ کے نبی نے کیا، کنکریاں خود بخود کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ معزز سامعین یہ کیسے رسول ہے؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہونے والی تھی، مس ہونے والی تھی، اس کے پیچھے ایک لمبی امامت بڑی داستان ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ عرض کی آقا نماز جاری ہے، فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتی ہو قضا؟ عرض کی آقا ادا پڑھنا چاہتا ہوں، سورج چلا گیا تھا، مغرب ہونے والی تھی، سورج غروب ہو گیا تھا، میرے آپ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ کر۔ یہ کیسے رسول ہے؟ ولا کے رسول اللہ۔ یمن کا بادشاہ آیا، ابو جہل نے بلایا، عرض کی سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ارشاد فرمایا جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہم نے تو سنا ہے جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ معجزات دکھاتے ہیں، تو آپ سب سے آخری نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، تو آپ نے بڑا معجزہ دکھانا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے بادشاہ، یمن کے بادشاہ میں حبیب، سوال کرنا آپ کا کام ہے، معجزہ طلب کرنا آپ کا کام ہے، معجزہ دکھانا اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ کا کام ہے۔ تو معزز سامعین اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں چاند کو توڑ کے دکھائیں، دو ٹکڑے ہو جائیں۔ اب کائنات کے اندر چاند کتنا دور ہے؟ اب اس کے ذہن میں کیا سوال تھا؟ یہ نہ چاند کو توڑ سکیں گے، نہ دو ٹکڑے کر سکیں گے، نہ میں ان پر ایمان لاؤں گا، میری حجت قائم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرما رہے وَلَا کے رسول اللہ،
لیکن یہ اللہ کے رسول ہے۔ کریم آقا نے فرمایا بس یہی خواہش، اس نے کہا کہ یہ ایمان لے کر آ جائے گا۔ انگلی اٹھائی، اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا دائیں جانب گرا، ایک ٹکڑا بائیں جانب گرا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ معزز سامعین، پھر وہی کہنے لگا دل میں تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، چاند کو واپس جوڑ دیجیے۔ میری کریم آقا نے فرمایا اے بادشاہ توڑنا مشکل نہیں ہے، جوڑنا کیا مشکل ہے؟ پھر انگلی کا اشارہ کیا، وہ گرا ہوا چاند پھر اٹھا، اس میں حرکت آئی، پھر کائنات سے چلتے چلتے آسمان میں پہنچا، پھر جوڑ دیا۔ لیکن کریم آقا نے بالکل لیول میں نہیں جوڑا، اس کو چھوڑ دیا۔ 14ویں صدی کے اندر دنیا ترقی کرے گی، سائنسدان آئیں گے، عروج پہ جائیں گے، جانے والا شخص آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب اس کائنات میں سے گیا تھا وہ کافر تھا، جب وہ چاند پہ پہنچا آقا کا چاند توڑنا جوڑنا دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ معزز سامعین، آگے فرمایا وخاتم النبیین، یہ سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے تحفظ ختم نبوت۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کا نبی سب سے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد نبوت، رسالت، پیغمبری کا دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ اب جو شخص یہ کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فراڈی ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ اس کائنات کے اندر کائنات کا نظام گرم برم ہو سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن کائنات میں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو معزز سامعین، آج کا یہی پیغام ہے، اے ایمان والو، اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی ایمان کو بچائیے، اپنی ایمان کو تقویت دیجئے، اور ایسے لٹیروں سے، ایسے دھوکے بازوں سے، ایسے فراڈیوں سے جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کی شکل دیکھ کر گھر والے ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی، مجلس میں آنے کے لیے انہیں کوئی دعوت نہیں دیتا، معاذ اللہ، وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، وہ بھی یہ اعلان کریں دنیا کو بتا دیں کہ میں نبی ہوں۔ بھائی صاحب پہلے شکل تو شیشے میں دیکھ لو، تمہاری شکل تمہارے گھر والے دیکھیں وہ ڈر جاتے ہیں، تمہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ نبی تو وہ آتا ہے جو چاند کو توڑتا بھی ہے، جو چاند کو جوڑتا بھی ہے، نبی تو وہ آتا ہے جو جب معراج پہ جاتا ہے اونگلی ہلتی ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آتا ہے۔ تو معزز سامعین، وقت کے دامن میں گزارش نہیں ہے، اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حجت پیش نہ کیجئے کوئی فضول میں، حجت پیش نہ کیجئے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں، وما توفیقی الا باللہ۔